بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی محرم الحرام سے ہجری اسلام کا آغاز اور ذی الحجہ پر ہجری سال کا اختتام ہوتا ہے۔ اس ماہ کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو سارے ہی دن اور مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ماہ محرم الحرام کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کا روزہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ سے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو اس پوچھنے والے کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان کے مہینے کے بعد تمہیں روزہ رکھنا ہو تو محرم کا روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسرے لوگوں کو بھی توبہ قبول کی اور فرمائیں گے، دوسروں کو بھی توبہ قبول فرمائیں گے۔ جس قوم کی توبہ قبول ہوئی وہ قوم بنی اسرائیل ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ عاشوراء کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انسانی تاریخ کے آغاز اور خود آسمان و زمین کی تخلیق سے قبل اللہ جل شانہ کے طے کردہ نظام کے مطابق ایک سال میں 12 مہینے ہی ہوا کرتے تھے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ اسلام کی آمد سے پہلے عہد جاہلیت کے عرب اور کفار، جو کفار مکہ تھے، وہ بھی اس کی حرمت اور احترام کے قائل تھے۔ چنانچہ وہ اپنی جاری جنگوں کو بھی ان مہینوں میں موقوف کر دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ ہے، منہا اربعۃ حرم۔ یہ الفاظ موجود ہیں کہ ان 12 مہینوں میں 4 مقدس مہینے ہیں، ان کے اندر محرم الحرام کا مہینہ بھی شامل ہے۔ اور حسن اتفاق سے، جیسے میں نے آغاز میں عرض کیا، کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہی محرم الحرام ہے۔ تاریخ انسانی کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات بھی ابھر کر سامنے آتی ہے کہ اسلام سے قبل اس مہینے کے اندر بہت سارے عام واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں نے اس مہینے میں پائے جانے والے جن واقعات کو محفوظ کیا ہے، ان میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد جودی نامی پہاڑ کے قریب آ کے ٹھہری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مہینے میں قید سے نجات ملی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل بیماری کے بعد شفا نصیب ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے اس طرح نجات ملی کہ اللہ نے فرعون سمیت اس کی فوج کو بحر کلزم میں، جو بحیرہ کلزم تھا، غرق کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اور اسی انداز میں آگے جائیں گے تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی یکم محرم الحرام کو ہے، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان اہل بیت کی عظیم قربانیاں عاشوراء کے دن 10 محرم الحرام کو ہیں۔ تو بہرحال مدرجہ بالا اگر جو واقعات میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، ان کا تعلق دین اسلام کی آمد سے قبل سے ہے
اور تاریخی کتابوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے تو تمام واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو، جس سے عاشورہ یا یوم العاشورہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ پیش آئے ہیں سارے واقعات۔ اسلام کی آمد کے بعد بھی بعض اہم واقعات محرم الحرام کی 10 تاریخ کو پیش آئے ہیں، جن میں سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کسی روز یعنی 10 محرم الحرام کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ آج کل یکم محرم الحرام سے یہ شروع کر دیا ہے، جبکہ اس مہینے کے آغاز میں خلیفہ دوم مراد رسول سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ وہ ہے جس میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ قیامت کا وقوع بھی 10 محرم الحرام اور جمعہ کے دن ہوگا۔ عاشورہ اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا نام ہے، اور محرم الحرام کے پورے مہینے میں جو تقدیس آئی ہے، جو عزت اور احترام ملا ہے، وہ اس تاریخ اور دن کی وجہ سے ہے، اور اسے مقدس جانتے ہوئے گزشتہ آسمانی مذہب سے تعلق رکھنے والے قومیں بطور شکرانہ کے اس کا روزہ رکھتی رہی ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے شریعت اسلامیہ میں بھی بطور فرض عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن عاشورہ کے دن کی تقدیس برقرار ہے۔ چنانچہ یہ فرما دیا گیا کہ اب جس کا جی چاہے اس دن روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے اسے ترک کر دے۔ دین اسلام چونکہ ایک مستقل مذہب ہے، اور اس دین نے اپنے سے پہلے کے الہامی مذاہب کی چند باتوں کو بھی اپنے اندر سموتے ہوئے ان مذاہب کو منسوخ کر دیا ہے، ان کے ماننے والوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے، تاکہ ان مذاہب سے یہ مذہب ممیز، ممتاز اور جدا ہو سکے۔ لہٰذا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ آئندہ سال 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ میں 9ویں محرم الحرام کا روزہ بھی اگر رہا تو میں رکھوں گا۔ چنانچہ اس ارشاد مبارک کی روشنی میں فقہا یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ صرف 10 محرم الحرام کو روزہ نہ رکھا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لیں، 9ویں 10ویں کا یا 10ویں 11ویں کا کر لیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے، مجھے اللہ جل جلالہ کی ذات سے امید واثق ہے کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور فقہاء کرام نے گناہوں کی معافی کے معاملے میں یہ بات وضاحت فرما دی ہے۔ اس سے مراد چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں ہیں، بڑے بڑے گناہ تو خود قرآن و حدیث کی تصریح کے مطابق بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ جہاں تک اللہ کے بندوں کے حقوق غصب کرنے کا تعلق ہے، وہ صاحب حق کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اور بعض روایات میں اس دن کے حوالے سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر، اپنے اہل خانہ پر عام دنوں کے مقابلے میں اس دن اپنی استطاعت کے مطابق بہتر کھانا کھلائے اور انتظام کرے تو اللہ جل شانہ پورے 1 سال کے اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو محرم الحرام بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، ہم اس کی فضیلت کو حاصل کریں اور اس کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طرز پہ گزارنے کی کوشش کریں۔ تمام وہ قباحتیں اور وہ چیزیں بدعات جو بعد میں داخل کر دی گئی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔